مسلم بن عقیل وہاں ہیں. امام مسلم کے ساتھ اب حالات کیا ہوئے دیکھیے. دوسرے دن امام مسلم بن عقیل نے پورے کوفہ والوں کو آواز دی, کہا کہ اے کوفہ والوں چلو اور گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرتے ہیں. اس وقت آپ کی آواز پر 30,000 لوگ جمع ہوئے اور عبید اللہ بن زیاد گورنر ہاؤس میں ہے, پورا گورنر ہاؤس گھیراؤ کیا. امام مسلم بن عقیل اگر صرف ایک اعلان کرتے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے, اسی دن اس کا خاتمہ ہوتا. لیکن یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, خون پسند نہیں کرتے, اور خاص طور پر مسلمانوں میں کیسے پسند کریں. امام مسلم بن عقیل نے سوچا کہ بات چیت سے معاملہ حل کروں. عبید اللہ بن زیاد کو پکارا اور کہا کہ اگر تو کوفہ والوں کے ساتھ سختی کرے گا تو ہم تیرے ساتھ سختی کریں گے. اس نے ماحول کو گرم دیکھ کر کے کیا کیا, جتنے وہ سرداروں کو نظر بند کر کے رکھا تھا ان کو گورنر ہاؤس میں پھر سے طلب کیا اور کہا جتنے تمہارے خاندان والے گھروں والے یہ آئے ہیں مسلم بن عقیل کے ساتھ, چھت پر چڑھ کر کے انہیں اعلان کر دو کہ سب مسلم کی سے الگ ہو جائیں, نہیں تو پھر تمہارے خاندانوں کو بھی میں تباہ کر دوں گا اور تمہاری گردنوں کو بھی صحیح نہیں چھوڑوں گا. ان پر یہ بات اثر کر گئی, وہ سب کھڑے ہوئے. ان کے خاندانوں والے بہت سارے تھے مسلم بن عقیل کے ساتھ, تو سبوں نے چھت پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے لوگوں اگر ہماری جان کی امان چاہتے ہو تو چھوڑ کے ہٹ جاؤ, امام مسلم بن عقیل کے سے ہٹ جاؤ. یہ عبید اللہ بن زیاد اور یزید بہت سخت ہیں, تمہیں بھی مار ڈالیں گے ہمیں بھی مار ڈالیں گے. ان لوگوں کو جب چھت پر چڑھے ہوئے دیکھا تو سب کی نیتیں بدل گئیں, ارادے بدل گئے, سب منتشر ہو گئے. یہاں تک کہ روایت میں امام مسلم بن عقیل اس دن شام میں جب مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کوفہ کی جامع مسجد میں پڑھانے کے لیے تھے تو تقریباً 12,000 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. 12,000 لوگ نماز پڑھ رہے تھے. پھر فجر میں جب آپ وہاں نماز کے لیے تھے تو سوائے آپ کے 2 چھوٹے بچوں کے کوئی نہیں تھا صف میں, پوری صفوں میں کوئی نہیں تھا. کوفہ والے اچانک تبدیل ہو گئے. اسی لیے آج تک کوفہ کا نام اتنا بدنام ہے کہ دھوکہ دینے والے کو کوفی کہا جاتا ہے, غدار آدمی کو کوفی کہا جاتا ہے. کوفہ والوں نے رسول اللہ کے گھر والوں کو اچانک چھوڑ دیا بیچ راستے میں. امام مسلم بن عقیل نے کہا ہائے محرومی اس حالت میں ان لوگوں نے لایا, وہ کہاں ہیں وہ نعرے, وہ کہاں ہیں وہ خطوط جو لکھے جا رہے تھے. امام مسلم بن عقیل نے حالات کا مشاہدہ کیا اور ہانی بن عروہ کے گھر میں نظر بند ہو گئے. اب عبید اللہ بن زیاد نے تلاش جاری کروا دی کہ ڈھونڈ کر کے لاؤ کہ مسلم بن عقیل ہے کہاں. کسی کو نہیں مل رہے تھے. ایک جاسوس معقل نام کا غلام تھا, شامی غلام, اس کو کچھ پیسے دے کر کے اس نے جاسوسی کے ساتھ ڈھونڈنا شروع کیا. اس نے ایک معزز شخص کو پکڑا اور کہا کہ میں اہل بیت کا سچا عاشق ہوں, سنا ہے امام مسلم بن عقیل کوفہ میں ہیں, میں ان کو کچھ ہدیہ دینے کے لیے آیا ہوں, میں مدینے سے آیا ہوں. تو انہوں نے خیر خواہ سمجھا اور وہ لے جا کر کے ہانی بن عروہ کے گھر اسے پہنچایا. وہ معقل نام کا غلام ہانی بن عروہ کے گھر گیا. حضرت ہانی بن عروہ نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ وہ روتے دھوتے کہنے لگا سنا امام مسلم بن عقیل بڑی تکلیفوں میں آ گئے, میں اہل بیت کا بڑا عاشق ہوں, میں ان کو کچھ نذرانے دینے آیا ہوں, کچھ سونے کے سکے اشرفیاں لے کر کے آیا تھا. ہانی بن عروہ نے اس کو بھی محب اہل بیت سمجھ کر اندر لے گئے, خاص کمرے میں امام مسلم بن عقیل سے ملاقات کروائی. علم نہیں ہوگا کون بتائے گا, لیکن جب وہاں پہنچے سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا. ہانی بن عروہ کو سیدھے اس نے چلانا شروع کیا جبکہ وہ صحابی تھے. ہانی بن عروہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو امیر المومنین کے خلاف بغاوت چھیڑ رکھا ہے, تو اپنے گھر میں ایک باغی شخص کو پناہ دے رکھا ہے اور وہاں پر میٹنگیں کرتا ہے, لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے, ہمارے خلاف لڑنے کے لیے طاقت جمع کر رہا ہے. وہ بکتا گیا. ہانی بن عروہ نے کہا نہیں, میں ایسی کوئی سازش میں شریک نہیں ہوں. ہاں البتہ بن عقیل وہ رسول اللہ کے گھر والوں میں سے ہیں, اگر وہ مہمان بن کر میرے گھر میں آئے ہیں تو میں انہیں مہمان ٹھہراؤں گا اور میں ان کی خدمت کروں گا. اس نے کہا ہانی تم مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو, ہمارے حوالے کر دو. ہانی بن عروہ نے کہا میری پوری زندگی ختم ہو جائے مگر میں اپنے ہاتھوں سے امام مسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں گا, تیرے حوالے نہیں کروں گا. امام مسلم بن عقیل کو حوالے کرنے سے انہوں نے انکار کیا تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا
ہانی تمہیں معلوم نہیں میرے تلوار کی سختیاں؟ ہانی بن عروہ نے کہا اگر تیرے تلوار کی سختیاں ہیں تو میرے گھر کے افراد بھی تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. میرا قبیلہ بہت بڑا ہے, ہمارے خاندان کے لوگ یہاں پر سب حاضر ہو جائیں گے. اس نے ہانی بن عروہ کو نظر بند کر دیا, قید کر لیا اپنے اندر. ان کے چہرے پر چھڑی سے اتنا مارا گیا تھا کہ زخمی ہو چکے تھے, پورے لہو لہان ہو گئے تھے. ان کی عمر تقریباً 80 سال کی تھی. اتنا زخمی کر کے انہیں نظر بند کر دیا. دوسرے دن کوفہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا ہے. ان کا جو بڑا خاندان تھا وہ سب جمع ہو گئے گورنر ہاؤس پر آ کر کے انہوں نے حملہ کیا. کہا ہانی بن عروہ ہمیں چاہیے. عبید اللہ بن زیاد نے پھر مکاری کی. قاضی شریح جو اس وقت کے مشہور قاضی تھے ان کو بلایا اور کہا کہ ان لوگوں کو گواہی دو. قاضی کی گواہی سارے لوگ مانتے تھے. قاضی کہہ دے چاند ہے تو چاند ہے, قاضی کہے عید ہے تو عید ہے. کہا کہ تم سب کو کہہ دو کہ ہانی بن عروہ زندہ ہیں اور قتل نہیں ہوا ہے, ان لوگوں کو منتشر کر دو. قاضی شریح حضرت ہانی بن عروہ کو دیکھنے کے لیے آئے. ان کی حالت بہت گمبھیر تھی. وہ آ کر کے باہر قاضی شریح نے اعلان کیا. ان کے دل میں نہیں تھا لیکن عبید اللہ بن زیاد کی سختیاں ایسی تھی کہ ان کے خاندان والوں سے کہا کہ ہانی بن عروہ محفوظ ہیں, قتل نہیں ہوئے. قاضی کی گواہی سن کر کے سب منتشر ہو گئے, چلے گئے. کسی مصلحت کی بنا پر عبید اللہ بن زیاد نے ان کو گورنر ہاؤس میں رکھا ہے. یہ دھوکہ دیا گیا. اب ہوا یہ, امام مسلم بن عقیل کو جب خبر ہوئی کہ ہانی بن عروہ کو اس نے گرفتار کیا ہے اور حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں, دوسرے ہی دن اس نے اپنے مکر کو ایسا کیا کہ وہ قبیلہ بنی مزعج کے لوگ سب منتشر ہوئے تو تقریباً کوفہ کے بڑے خاندانوں کے بڑے 12 لوگوں کی گردنیں کاٹ کر ان کے گھروں کے پاس پھینک دیا. پورا کوفہ سہم گیا, ڈر گیا. بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں پڑی ہوئی ہیں نالیوں میں, گٹروں میں. خوف کا ماحول قائم کیا, یہ ڈر کا ماحول قائم کیا. سب گھروں میں دبک گئے. گھروں کے دروازے بند تھے, مارکیٹ بند تھی, چکے تھے, بند کر دیتے کہیں یہ ہمارے گھر میں آئے تو آفت نہ آ جائے, ابن زیاد کی سختیاں ہمارے ساتھ نہ آ جائیں. میرے عزیزو, دنیا اتنی تیزی سے بدلتی ہے, بولا نہیں جا سکتا. مطلب کے لوگ ہوتے ہیں, منہ پر تعریف کرنے والوں پر کبھی یقین نہ کرنا کہ یہ تمہاری موت تک ساتھ رہے. ناظرین, یہ بیان کیسا لگا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اور اگر آپ میرے چینل پر نئے مہمان ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا مزہ آپ سب سے پہلے لے سکیں. آج کے لیے اتنا ہی, اب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.